کی یہ مجلس خالص سیکھنے اور سکھانے کی مجلس ہے، اسی انداز کی گفتگو میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ جناب اس علاقے کے روح رواں کی خواہش، میری خود اپنی بھی خواہش کہ مہینے میں کم سے کم ایک پروگرام درس قرآن کے نام پہ ہو۔ میں غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ پورا قرآن مقدس نہ صحیح، لیکن قرآن پاک میں ایسی آیتیں بھی آئی ہیں جو صرف اور صرف مسلمانوں سے خطاب کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یہ خالص خطاب جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ اس طرح کی مختلف آیتیں وہ ہیں جو صرف اور صرف جو ہے خاص کر کے مسلمانوں سے باری تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے۔ تو بحیثیت مسلم ہمیں پورا قرآن اگر پڑھنے، جاننے، سمجھنے، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کی فرصت، طاقت، قوت نہیں ہے، تو کم سے کم جو ہمارے لیے نازل ہوا ہے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے، یعنی مسلمانوں کے ایک ایک فرد کے لیے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو ان کو تو ہم کو جاننا ضروری لازم ہے کہ باری تعالیٰ ہم سے کیا مخاطب فرما رہا ہے۔ تو درس قرآن کا جو سلسلہ چلے گا تو یا ایھا الذین آمنوا اس کے سے شروع ہوگا، تاکہ ہم اور آپ کو جو خطاب کیا گیا ہے، کیا خطاب کیا گیا ہے، اس کو ہم جان سکیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ سے ہمیں توفیق ملے۔ اور یقیناً بندہ اگر عزم کا سچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے صراط مستقیم بھی آسان فرما دیتا ہے۔ تو آج کی جو گفتگو ہوگی وہ قرآن مقدس کے نزول، قرآن کس انداز سے پہنچا، قرآن کس انداز سے ہم تک پہنچا ہے، کس طرح سے وحی الہی کا نزول ہوا، اسی سلسلے میں آج کی مکمل گفتگو ہوگی۔ درود پاک پڑھ لیں، میں گفتگو شروع کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوق میں سب سے افضل انسان، اشرف المخلوقات، کھانے پینے، رہنے سہنے، ہر چیز کی جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا فرمائی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو فرش بنا دیا تمہارے لیے، والسماء بناء، آسمان کو چھت کی مانند بنا دیا، آسمان سے پانی برسا دیا، اس پانی سے قسم قسم کے پھل، قسم قسم کے میوے نکال دیے، کس لیے؟ رزقا لکم، تمہارے خوراک کے لیے۔ ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس ولادت سے پہلے پروردگار عالم اس آنے والے کے لیے کتنا اہتمام فرماتا ہے، اس کے لیے ایک ماں کا تصور، ماں کا انتظام، باپ کا انتظام، رشتہ داروں کا انتظام، کس اسکول میں کہاں پڑھے گا، کس علاقے میں رہے گا، کس گھر میں رہے گا، کس کے چھتر چھائے وہ پرورش پائے گا، ان تمام چیزوں کو پروردگار عالم نے ایک بچے کے لیے مہیا فرمایا کہ بچہ جائے گا تو اس کی ہر ضرورت پوری ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ اتنے انعام و اکرام پروردگار عالم نے دیے کہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمت کو، اس نے جو انعام دیا ہے، جو نعمتیں تمہیں بخشی ہیں، گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، آپ اسے گن نہیں سکتے۔ تو یہ تو ہمارے باڈی کے لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن انسان جو ہے صرف جسم نہیں ہے، اس کے اندر روح ہے، روحانیت ہے۔ روحانی خوبی کے لیے، روحانی مضبوطی کے لیے ایک متقی انسان پرہیزگار بن کر کے زندگی گزارے، اس کام کے لیے، جیسے دوسروں کا تصور علم حاصل کرنے کا اور ہے، مذہب اسلام کے علم حاصل کرنے کا تصور اور ہے۔ مذہب اسلام کا تصور یہ ہے کہ
حاصل اس لیے کیا جائے کہ ایک انسان ایک اچھا انسان بنے، نہ کہ مقصد یہ ہے کہ وہ روزی کمائے۔ روزی یہ ثانوی چیز ہے، یعنی جب اچھا انسان بنے گا تو آٹومیٹک اس رزق کا ذریعہ مہیا ہو جائے گا، لیکن اصل مقصد جو تعلیم کا ہے، وہ تعلیم کا مقصد مذہب اسلام کے نظریے کے مطابق یہ ہے کہ آدمی ایک اچھا انسان، سچا پکا مسلمان بنے، یہ ہے تعلیم کا اصل مقصد، اور اسی نظریے کو لے کر کے چلنا بھی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھیجا، دنیا کی تمام چیزوں کی نعمتیں عطا فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کا قافلہ مبعوث فرمایا، 1,24,000 پیغمبران اعظام تشریف لائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پیغمبران اعظام آئے صرف اپنے ہی قول پر کے مطابق لوگوں کو منوایا، بلکہ باری تعالیٰ نے صحائف آسمانی کو اتارا، یعنی آسمانی قانون نازل کیا، آسمانی کتابیں اتاری، جن میں تقریباً 4 کتابیں جو ہیں بڑی مشہور و معروف ہیں۔ ان میں ایک زبور حضرت داؤد علیہ السلام کا، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور قرآن پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ میں پہلے آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں کہ قرآن اگر کوئی کہتا ہے کہ بائبل ہے، یہ دیکھیے انجیل ہے، تو ہمارا اور آپ کا لازم کیا ہے، کیا کہیں گے؟ آج بہت ساری تبدیلیاں اس میں ہوئی ہیں، دوسری تمام کتابوں میں تبدیلیاں کی گئیں سوائے قرآن کے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کتاب کی بھی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم میں نہیں لیا، صرف قرآن پاک کو۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اسے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس کی حفاظت پروردگار عالم فرمائے تو ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی رد و بدل کر نہیں سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، ہو نہیں سکتی ہے۔ تو دوسری کتابیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، تو ہمارا اور آپ کو اس وقت فریضہ کیا ہے؟ یہی مسئلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پیش ہوا، اور جامع صحیح بخاری شریف کے حوالے سے میری زیادہ تر گفتگو جو ہوگی قرآن مقدس اور جامع صحیح بخاری شریف کے حوالے سے، اور اس کے حوالے جات بھی آپ جب میرے پاس موجود ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ مسئلہ پیش آیا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ جب اس طرح کا تمہارے پاس معاملہ آئے تو یہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے ہم اس پر ایمان لائیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اور نہ ہم اس کتاب کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہم اس کتاب کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی جھوٹ کہنے کا بھی ہم حق نہیں رکھتے اور ہم اس کو سچ بھی نہیں کہتے، بس ہمارا ایمان یہی ہے کہ اللہ نے جو بھی نازل کیا وہ انجیل کی شکل میں ہو، وہ توریت کی شکل میں ہو، دیگر آسمانی صحائف کی شکل میں، ان تمام پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں۔ اب میں آتا ہوں قرآن مقدس کی طرف کہ پروردگار عالم نے اس امت کو آخری امت بنایا، اپنے نبی کے بارے میں فرمایا لا نبی بعدی، میرے محبوب بول دو میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا، اور اس قرآن مقدس کو بھی قیامت تک کے لیے آخری کتاب بنا کر کے پروردگار عالم نے قانون کی شکل میں اتارا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ قرآن مقدس یا اللہ کا کلام جو اترتا ہے اس کو کہتے ہیں وحی، وحی الہی۔ وحی کہتے کس کو ہے؟ یا قرآن کا پہلے میں آپ کو معنی بتا دوں، قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو قرآن مقدس سے زیادہ پڑھی جاتی ہو۔ اور وحی الہی کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام جو کسی نبی پر خاص اترا اسی کو وحی کہیں گے۔ وحی اللہ کا وہ کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کے قریب ہو رہی ہے، اعلان نبوت کا زمانہ قریب ہو رہا ہے، نبی بن کر آئے، دنیا میں نبی بنائے نہیں جاتے، عقیدہ یہ رکھیے گا، نبی ولادت سے نبی ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اعلان نبوت بعد میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے،
تبھی تو آپ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بخشی ہے، یعنی انجیل بخشی ہے۔ اور کب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں؟ جبکہ اپنی ماں کے گود میں ہے۔ تو یہ جو تصور رکھتے ہیں کچھ لوگ کی نبوت ملی، بالکل غلط نظریہ ہے، غلط عقیدہ ہے۔ نبوت ملنے والی چیز نہیں ہے، نبوت ملی ملائی ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے جن کو انبیاء کرام کا درجہ دیا ہے انہیں پروردگار عالم نے منتخب فرما لیا، وہ نبی بن کر آتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اعلان نبوت بعد میں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سال کا زمانہ جو گزر رہا ہے۔ میں سیرت کی طرف نہیں جاؤں گا، میں اپنے پورے موضوع کو لا کر کے منحصر کرنے کی کوشش کروں گا قرآن مقدس ہی کے سلسلے میں، اس لیے کہ بات بڑی طویل ہو جائے گی۔ تو 40 سال کا زمانہ جو جو قریب آ رہا ہے، تو وحی الہی کا جو شروعات کیسے ہوئی، اس کے سلسلے میں جامع صحیح بخاری شریف کے حوالے سے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ وحی الہی کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ سب سے پہلے رؤیائے صالحہ، یعنی جو خواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دیکھا کرتے وہ دن کو ایسے ہی ظاہر ہوتا جیسے کہ سورج روشن ہو، دن روشن ہو، کہ دن کو دیکھنے کے بعد جس طرح کوئی رات کہنے کا گمان نہیں کر سکتا، یہی حال ہوتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا، کہ خواب اسی انداز سے دیکھا کرتے ہیں کہ صبح میں بالکل ظاہر و باہر ہو۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نشینی کا شوق ہوا، آپ گھر سے غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ حجاج کرام اگر گئے ہوں گے تو آپ نے غار حرا کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا ہوگا، بحمد تعالیٰ گزشتہ سال میں نے بھی دیکھا۔ تو بڑی دوری غار حرا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، توشہ وغیرہ لے کر کے جاتے، ضرورت کی چیزیں لے کر کے جاتے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب توشہ وغیرہ یا گھر والوں سے ملنے کی خواہش ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آتے اور پھر وہاں پہ تشریف لے جاتے، یہ معمول تھا۔ تو غار حرا میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو وہیں پہ حضرت جبریل علیہ السلام کا نزول ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد آپ نے فرمایا اقرا، پڑھیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ یہ عربی گرامر کے لحاظ سے معنی کریں گے تو میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ عربی گرامر کے لحاظ سے عربی چھوٹا سا بچہ بھی جاننے والا کہے گا کہ یہ دونوں معنی کے علاوہ تیسرا معنی کرنا غلط ہوگا، میں نہیں پڑھتا یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ بعض لوگوں نے اسے کو لکھ مارا یعنی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، یہ ترجمہ لے لیا بلکہ وہ غلط ترجمہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے دبایا جہاں تک ہوا، پھر چھوڑا، پھر فرمایا کہ پڑھیے۔ میرے آقا نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے لگایا، اس طرح 3 بار لگانے کے بعد نیکسٹ آپ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو جیسے ہی حضرت جبریل امین نے کہا اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اب اللہ کے رسول نے پڑھنا شروع فرمایا۔ اور میں اسی واقعے کو لے کے چلوں، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹے، لوٹنے کے بعد آپ ظاہر سی بات ہے وہ قرآن مقدس کے جلال کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کسی آدمی کا فرمان نہیں ہے، رب کا فرمان ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتا تو پہاڑ جو ہے اس کی خشیت الہی سے اور اس کی دہشت سے، اس کے ہیبت سے پہاڑ جو ہے ریزے ریزے ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پارٹ پارٹ ہو جاتا۔ تو جس بوجھ کو، جس جلال کو پہاڑ جو جماعت میں سے ہے برداشت کرنے کی، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ تھا۔ پہلی وحی کا نزول ہو رہا ہے تو گھبراہٹ، لیکن اس بشری تقاضے
کے مطابق جو گھبراہٹ کا احساس ہوا، آپ نے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر کے فرمایا کہ مجھے بڑا خوف قسم کا محسوس ہو رہا ہے۔ میری ماں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، وہ بھی سوچیں آگے کہ میرے جملوں کہ دیکھیں سب سے بڑا سہارا جو ہوتا ہے آدمی کے لیے، میں یہاں پہ ذرا سا ایک خاص رشتہ داری کے جہت سے گفتگو کر رہا ہوں، خاص رشتہ داری کے جہت سے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ ایک شوہر اور بیوی کا ہے، یعنی کہ حیرانی کے عالم میں، ہراسانی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، خوف کے عالم میں، ہیبت کے عالم میں یہ جو ہماری مطلب کہ جو رشتہ ہوتا ہے ایک شوہر اور بیوی کا حقیقی رشتہ، دیکھیں کہ کتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشتہ مضبوط تھا کہ ام المومنین فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ لأنک لتصل الرحمہ، قسم خدا کی ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا اور ذلیل کرے۔ ام المومنین کا اعتماد اس حیثیت سے دیکھیے کہ ایک بیوی کا اپنے شوہر کے اخلاق، شوہر کے حسن خلوق، حسن اخلاص پر کتنا بھروسہ ان کو ہے اور کتنا اعتماد ہے اپنے شوہر کے زندگی اور سیرت کو دیکھ کر کے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذلیل و رسوا کرے، قسم خدا کی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ تو غریبوں کی رکھوالی کیا کرتے ہیں، مجبوروں کی بے کسوں کو جو ہے ضرورت پوری کیا کرتے ہیں اور مجبوروں کے ساتھ ہمدردی کیا کرتے ہیں، خود کماتے ہیں دوسروں کو کھلاتے ہیں، غرض کہ آپ جیسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا ہرگز نہیں کرے۔ یہ پہلی وحی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ دوسری وحی کے سلسلے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ کچھ دن تک وحی الہی کا سلسلہ وقفہ رہا، اور وقفہ ہونے کی وجہ جو مفسرین، مفتحین، محدثین نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہیبت اور جو کیفیت تعریف ہوئی تھی تو وہ کیفیت جو ہے کچھ ختم ہو جائے، دل جو ہے، سینہ جو ہے ذرا سا وہ ہیبت دور ہو جائے۔ تو دوسرے وحی کے سلسلے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چلا جا رہا تھا، مجھے آواز آئی انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے سر کو اٹھا کر کے جب اوپر دیکھا تو آسمان کے اوپر مجھے وہی فرشتہ نظر آیا جو پہلی دفعہ غار حرا میں تشریف لائے تھے۔ چنانچہ میں وہاں سے پلٹا اور پلٹنے کے بعد ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ کمبل جب اڑایا گیا تو اسی موقع پر اس آیت کریمہ کا اس سورہ کا نزول ہوا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اے بالا پوش اوڑھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب بھی فرمایا، تو جس اللہ کو اپنا محبوب جتنا پسند ہے کہ جس کیفیت میں، جس انداز سے اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، یعنی کہ کمبل شریف کو اوڑھے ہوئے ہیں، تو جو اس وقت کی حیات تھی، بالا پوش اوڑھے ہوئے کی جو کیفیت آ رہی تھی، اسی کیفیت کو پروردگار عالم نے قرآن پاک کی آیت بنا کر کے نازل فرمایا، یا ایھا المدثر، چھوڑنے والے، قم انذر، آپ اٹھیں، کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ڈرائیں، اسلام کی طرف مائل کریں۔ یہ پوری آیت کریمہ جو ہے رب اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے، بتوں سے دور رہیے، یہ حکم لوگوں کے لیے بیٹھ۔ یہ دوسری وحی کا نزول ہوا، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وحی الہی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دو تین اہم باتیں میں آج ایک دم سیکھنے سکھانے کے انداز میں میں آپ کو بتاؤں، جو باتیں عام طور پہ تقریر وغیرہ میں نہیں سننے آتی، جو کتابوں میں ہیں وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک یہ کہ وحی کے نزول کی کیفیت کیا ہوتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت ابو یعلا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان کا بڑا شوق تھا کہ ہم دیکھیں کہ کیسے وحی الہی کا نزول ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ کسی موقع پر
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی الہی کا نزول ہوتا اور چند صحابہ موجود، کچھ جماعت موجود ہوتی، تو آپ کے اوپر ایک کپڑا باندھ دیا جاتا. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آؤ تمہیں بڑا شوق ہے دیکھنے کا کہ نزول وحی الہی کے وقت اللہ کے رسول کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، تم آ کے دیکھو. تو جب وہ آئے اور چادر کے نیچے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا سر دیا، تو دیکھا میں نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ اور ایک خراٹے جیسی ایک آواز محسوس ہو گئی. اور جہاں وحی الہی کا نزول کا سلسلہ ختم ہوتا وہ سلسلہ ختم ہو جاتا. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وحی الہی کا جب نزول ہوتا سخت سردی میں، بہت شدید سردی پڑ رہی ہو، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جو ہوا کرتی تو اس موقع پر ایسے محسوس ہوتا کہ پسینہ آپ کے چہرے سے ٹپکنے لگتا. وحی الہی کے نزول کے وقت جو کیفیت ہوتی تھی، جو شدت ہوتی تھی، کہ سردیوں کے زمانے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے پسینہ جو ہے چھوٹنے لگتا تھا. تو یہ تو اچھا. اب ایک چیز اور میں بتاؤں آپ کو کہ وحی الہی کا جو نزول ہے اس کے کئی طرح کے انداز ہیں. ایک وحی الہی وہ ہے جو ڈائریکٹ پروردگار عالم اپنے نبی سے مخاطب ہو، یعنی کسی کا واسطہ نہیں، حضرت جبرائیل امین کا واسطہ نہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، جیسے شب معراج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، تو یہ جو سورہ بقرہ شریف ہے، سورہ بقرہ شریف کی آخری دعا ہے آمن الرسول اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. یہ جو آخری دو آیت ہے وہ دو آیتوں کا نزول شب معراج میں ہے، جہاں پہ حضرت جبرائیل امین کا واسطہ نہیں ہے. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت پر گئے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جس کو قرآن نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے خوب کلام فرمایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی الہی کا نزول ہوا وہ بغیر کسی واسطے کے. ایک دوسرا وحی کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کلام بھیجے، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے. وحی الہی کے نزول کی کیفیت ایک تیسری ہے کہ دل میں وہ بات کو ڈال دی جائے. دل میں القاء بولتے ہیں، القاء فی القلب، یعنی قلب میں وحی الہی کو نبی کے دل میں ڈال دیا گیا، سینے میں ڈال دیا گیا. تو یہ وحی کے نزول کی ایک تیسری کیفیت، تیسرا طریقہ ہے. اب میں آپ کو ایک بتاؤں، درود پاک ایک بار پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. قرآن مقدس کا جو نزول ہوا ہے تو یہ نزول یک بار کی نہیں ہے کہ ایک بار پورا قرآن نازل ہوا، بلکہ قرآن کی روشنی میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن اتارا گیا رمضان کے مہینے میں. اور پھر رب نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں. تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک جو ہے وہ پروردگار عالم نے رمضان کے مہینے میں اتارا، شب قدر میں اتارا. لیکن قرآن جو ہم تک پہنچا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے 40 سال کی عمر میں پہلی وحی اور 23 سال کا زمانہ جو ہے پورے قرآن کے نزول کا یہ زمانہ ہے. یعنی 23 سال کے زمانے میں تھوڑا تھوڑا، یعنی جس کو کہتے ہیں تنزیل قرآن. تنزیل کے معنی آتے ہیں تھوڑا تھوڑا اترنا، تھوڑا تھوڑا اترنا. جب جیسی ضرورت پیش آتی رہی اسی کے مطابق اس کا نزول ہوتا رہا. مثال کے طور پہ لوگوں نے پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ. اے محبوب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، یعنی چاند گھٹتا کیوں ہے، بڑھتا کیوں ہے، موٹا کیوں ہوتا، پھر ڈوب کیوں جاتا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند گھٹتا کیوں ہے، بیٹھتا کیوں ہے یہ تو نہیں بتایا، لیکن چونکہ اس سے تمہارے کوئی فائدہ کی چیز نہیں ہے، تمہارے فائدے کی چیز یہ ہے کہ گھٹنے بڑھنے سے تم مہینہ دن کو سمجھ لیتے ہو کہ پورا چاند ہے تو سمجھ لیجیے کہ آدھا مہینہ ہوا، ڈوبنے کے قریب ہے تو گویا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے، اور پھر چاند نکل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
مہینے کی شروعات ہے، یہ لوگوں کے لیے وقت بتانے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے پوچھا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ محبوب لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، جواب آیا۔ بعض لوگ تو قرآن ضرورتاً جیسی جیسی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کفار و مشرکین نے کہا کہ صاحب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ نبی ہیں، کھاتے بھی ہیں پیتے ہیں، جس کو قرآن نہیں ہوگا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يَأْكُلَ طَعَامَهُ وَيَمْشِيَ فِي الْأَسْوَاقِ، یہ نبی ہیں، اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو یہ کھاتے کیوں ہیں، پیتے کیوں ہیں، چلتے کیوں ہیں بازار میں، یہ کام کیوں کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے کیوں ہیں، گھر بار کیوں کرتے ہیں، یعنی طرح طرح کے، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو اللہ کا نبی ہوگا وہ نہ گھر کا کام کرے گا، نہ بازار میں جائے گا، نہ کھائے گا، نہ پیے گا، اس طرح کا وہ اعتراض کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کے حق میں پھر اس موقع پر ایک آیت نازل فرمائی کہ تمہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کیا تمہیں پریشانی ہو رہی ہے اور کیا تمہیں حیرت ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ بھی کھاتے پیتے رہے، وہ بھی بازار جاتے رہے، وہ بھی کام کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کھاتے پیتے رہے، ضرورت پوری کرتے رہے۔ تو انبیاء کرام جو بھی آئے سبھی تو اسی طرح رہے۔ تو سارے انبیاء کرام پر تمہارا کوئی اعتراض نہیں ہوا اور نبی آخر الزمان پر تمہارا لب اعتراض ہے۔ یعنی قرآن مقدس جو ہے ضرورت کے مطابق جیسی ضرورت پیش آتی تھی ویسے ہی نازل ہوتا رہا۔ میں یہاں پر ایک خاص چیز بتاؤں کہ قرآن کا نزول جو ہوا تدریجاً، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو دوں کہ دیکھیں شراب کا پینا پلانا یہ حرام، لیکن شراب کے سلسلے میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آپ کو بتاؤں کہ آپ فرماتی ہیں کہ پہلے پروردگار عالم نے جو نازل فرمایا اس کا نزول یہ تھا کہ اس میں جنت کی بحث، جہنم کی بحث وغیرہ وغیرہ دوسرا موضوع۔ آپ فرماتی ہیں کہ اگر پہلے ہی فرصت میں اگر یہ حکم نازل ہو جاتا کہ ایمان والو اے مسلمانوں شراب چھوڑ دو، تو ام المومنین فرماتی ہیں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، تو وہ کہہ دیتے لا ندعو الخمر ابدا، کہ سب تو ہو سکتا ہے ہم شراب تو کبھی نہیں چھوڑیں گے، شراب ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، وہ کہہ بیٹھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو بھی جو ہے دھیرے دھیرے، جیسے کہ تدریجاً، مطلب تنزیل حکمت ہے کہ جب جب جیسی جیسی ضرورت پیش آتی رہی ویسے ویسے حکم نازل ہوتا رہا۔ تو اب سب سے پہلے شراب کے بارے میں جو حکم کا نزول ہوا، اس سے پہلے واقعہ یہ ہوا کہ صاحب مطلب شراب کے بارے میں پوچھا گیا، رب نے حکم فرمایا یسألونک عن الخمر قل یسألونک، پہلے جو پروردگار عالم نے نازل فرمایا یسألونک عن الخمر، اے محبوب لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، شراب کیا ہے، پینا پلانا ہے، قل فیہما اسم کبیر، آپ فرما دیجئے کہ جوا اور جو شراب کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، آدمی کے لیے تھوڑا سا دنیاوی فائدہ بھی ہے، میں تشریح کر رہا ہوں، تھوڑا سا نفع کیا ہے، آدمی شراب پیتا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سرور محسوس کرتا ہے، یہ اس کا تھوڑا سا فائدہ۔ آدمی جوا کھیلتا ہے تو کبھی کبھی مال مفت کی طرح وہ لمبی رقم جیت لیتا ہے، تو یہ تھوڑا سا تو ہے نفع، لیکن ان دونوں کا گناہ اس سے بڑا ہے۔ شراب پینے والا ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے، ذلیل و رسوا ہوتا ہے، گھر کاروبار کے لائق نہیں ہوتا ہے، دماغ دلفیل ہو جاتا ہے، آدمی کی نگاہ میں اس کی عزت نہیں رہتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ عبادت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ تو پہلے اسٹیپ پہ یہ بتایا گیا کہ گناہ کا کام ہے، فائدہ تھوڑا ضرور نظر آتا ہے لیکن گناہ بہت زیادہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کتنے صحابہ نے اسی آیت سے چھوڑ دیا۔ میں پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کتنے اجلہ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اپنے ہوش میں کبھی شراب کو منہ میں لیا ہی نہیں، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اس طرح کے بہت سارے ایسے صحابہ جنہوں نے کبھی زندگی میں شراب پی ہی نہیں، فطرتاً ان کی طبیعت میں کبھی وہ چیز بسی نہیں، لیکن عام طور پہ چونکہ شراب جو ہے عرب والوں کی گھٹی میں پلائی گئی تھی، اتنے نام، اور جانتے ہیں یہ آج کل کیا پیئیں گے صاحب، کتنا نام بنائیں گے، اگر عرب کی تاریخ دیکھیے تو حیرت ہوتی ہے. یعنی کہ سورج جیسے جیسے کروٹ بدل رہا ہے، 9 بجے اس کی گرمی کچھ اور ہے تو اس موسم میں پینے والی شراب الگ، 10 بجے جو سورج بدلے گا تو گرمی کچھ اور بڑھے گی، اس کیفیت میں پینے والی بات الگ، رات میں ٹھنڈی ہوگی تو اس کی کیفیت کی الگ. یعنی اس طرح کے مطلب پروڈکٹ تھے ان کے ساتھ. مجھے حیرت ہوتی ہے، کبھی عربوں کی تاریخ پڑھیے تو حیرت ہوتی ہے کہ شراب اتنے بناتے تھے، اس انداز سے بناتے تھے کہ آج کے جتنے سب ہیں وہ سب فیل ہے جتنا ان لوگوں نے پیا ہے. اب اتنا پینے والے تو ایک بار اتفاق سے دوسرا اسٹیپ کیا ہوا کہ حضرت عثمان بن مالک کے گھر میں ایک دعوت ہوئی. اب دعوت ہوئی، شراب پیش کی گئی، شراب پیا گیا اور اتفاق سے مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. اب ظاہر سی بات، جب ہم بھی پینے والے، ہم بھی ساتھی، آپ بھی ساتھی، ہم بھی مہکش، آپ بھی مہکش، تو جیسا امام ویسا مقتدی، اس کے لحاظ سے شراب پینے والے بھی جو ہے مصلی پہ کھڑے ہیں، چونکہ شراب کا منع تھا بھی نہیں. اب جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت شروع کی، اور جب تلاوت شروع کی معاذ اللہ ایسی غلطی کر بیٹھے کہ آدمی اگر ہوش و حواس میں جان بوجھ کر کے کر بیٹھے تو ایسی صورت میں کفر کا حکم لگ جائے. بات رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی. اس موقع پر آیت کریمہ کا نزول ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والو، تم لوگ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ درا حال کہ تم نشے میں ہو، تمہیں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم بول کیا رہے ہو، پڑھ کیا رہے ہو، جو پڑھ رہے ہو، جو بول رہے ہو تم سمجھ ہی نہ سکو. اگر ایسی کیفیت ہے تو خبردار تم نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ آیت کریمہ کا جب نزول ہوا تو ظاہر سی بات کا تھوڑا سا بینڈ لگ گیا. اب بینڈ ایسا لگا کہ صاحب جو ہوشیار لوگ تھے اب وہ کیا کریں کہ بھائی جب عشاء کی نماز پڑھ کے جاؤ تو گھر میں آرام سے پیو، اب پینے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے تک نشہ ٹوٹ جائے. جب فجر کے اس تک جو ہے نشہ ٹوٹ جاتا تو پھر اس کے بعد جب آتے تو فجر کے بعد پینے والے فجر تک پیتے تو بھی فجر سے ظہر تک ایک لمبا وقفہ ہے. یعنی عشاء کے بعد پی جانے لگی اور فجر کے بعد سے لے کر کے فجر کے بعد پینے لگے. یعنی اب بینڈ لگ گیا تو اب عصر میں، مغرب میں، عشاء کے درمیان شراب کی بندش ہو گئی. یعنی خود لوگ اپنا احتیاط کرنے لگے. یہ تھا صحابہ میں تو یہ مان کہ جب تک جو کر رہے ہیں لیکن جیسے ہی حکم نازل ہو رہا ہے فوراً تسلیم، فوراً اس پر عمل ہوتا. صحابہ کا یہ جذبہ تھا. یہ نہیں کہ ایسا نہیں تو ویسا نہیں تو ایسا کیسے، اس کی تعبیر، اس کی تفسیر وہ سب صحابہ میں ہے. جو حکم نازل ہو گیا عمل ہونا. ایک تیسرا اسٹیپ ہوا کہ میں نام بھی یہ اس وقت ہے کہ ایک صاحب کے گھر میں دعوت ہوئی. اب جب دعوت ہوئی تو دعوت کھائی گئی اور دعوت کھانے کے بعد جو ہے شراب پی گئی. شراب پینے کے بعد سب بیٹھے ہوئے تو محفل جمی ہوئی تھی. اب ہوتا ہے نا ایک دوسرے کا فخر بیان کر رہے ہیں، ہمارے قبیلے والے ایسے ہیں، اتنے ہمت والے ہیں، اتنے پیسے والے ہیں، اتنے علم والے ہیں. وہ آدمی کھڑا ہوا، اس نے الگ تعریف کرنی شروع کر دی. فلاں مطلب اپنے اپنے قبیلوں کی بڑی سب شہری بکار رہے تھے. اتفاق سے کوئی شاعر تھا عربی، اس عربی شاعر نے کیا کیا کہ قبیلہ انصار کے خلاف ہجو کہتے ہیں عربی میں، یعنی انصار کے خلاف جو ہے ایک شعر جوڑ دیا، ایک شعر پڑھ دیا. اب جیسے شعر پڑھنا تھا کوئی انصاری اٹھے جو ہڈی کھا کر کے رکھی ہوئی تھی، ظاہر سی بات ہے کھاتے بھی تو ہوں، یہ مرغی اور کیا کہتے ہیں خصی وغیرہ کم ہی چلتا تھا، مطلب گڑ وغیرہ بڑی بڑی ہڈی ہوتی تھی، اٹھا کر کے جو مارا تو صحابی کا سر پھٹ گیا. اب جب سر پھٹ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت پہنچی، لوگ پہنچے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے سے بار بار یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے، اللہم بین لنا بیانا شافیا، اللہم بین لنا بیانا شافیا.
یہ پروردگار عالم کو یہ شراب کے بارے میں بالکل وضاحت کے ساتھ جو ہے حکم نازل فرمائے، اس کو بیان فرما دے، شافی بیان فرمائے، جس سے ہم مطمئن یعنی حکم کلی کچھ آ جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کر رہے ہیں اور ان کا یہ پہلے سے معمول تھا، آپ یہ کر بھی رہے ہیں پہلے سے کہ اللہ شراب کے حکم کے بارے میں مطلب حتمی کوئی حکم آ جائے۔ اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کا نزول فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ میں پورا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، یعنی یہ ناپاکی ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطانی فعل ہے، شیطانی کام ہے۔ اور اس کے بعد والا جو جملہ آیا فاجتنبوہ، فاجتنبوہ امر حکم، یعنی حکم دیا جا رہا ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے، فاجتنبوہ ڈونٹ ڈو، آپ مت کرو، اب نہ پیو، یعنی یہیں سے شراب کے حکم کا حکم نازل ہوا۔ تو میں نے یہ مثال اسی لیے دکھایا کہ قرآن کریم جو نازل ہوا وہ تدریجاً دھیرے دھیرے جب جیسی ضرورت پیش آتی رہی اور اسی انداز سے پھر کیا کرتے ہیں کہ نزول۔ اب میں تھوڑا سا اس کو اب زیادہ سمیٹنے کی کوشش کروں ورنہ پھر میں ٹائم کے لحاظ سے وہ یہ ہو جائے گا، میں تھوڑا سا کچھ چھوڑ کر کے اور آگے بڑھوں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ 23 سال کے عرصے میں قرآن مقدس کا پورا نزول ہوا۔ اب ایک اہم چیز یہ سمجھ لیں، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ معاذ اللہ قرآن میں کچھ کمی ہوئی یا کچھ بعد میں ہوئی، قرآن کب جمع کیا گیا نہیں کیا، یہ ہمارے اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔ قرآن جیسے نازل ہوتا، یعنی پہلا دعویٰ ہمارا کیا ہے؟ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ قرآن پاک جو پورا نازل ہوا، مکمل قرآن پاک جو ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں 300 پارے 114 پوری کی پوری سورتیں جو ہیں لوگوں کے سینوں میں جا چکی تھیں اور لکھی جا چکی تھی۔ یعنی اب یوں کہہ لیجیے جمع قرآن، ترتیب قرآن، تالیف قرآن، کہ قرآن جو جمع شدہ ہوا یہ بعد کے صحابہ نے نہیں کیا، اصل جمع جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اپنے دور حیات میں عہد مبارک ہی میں پورے قرآن کو کیا کر دیا؟ جمع۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آگے چل کے آگے کی بات میں آ جائے گی پورا، اس کی ایک اور مثال میں دوں کہ دیکھیے جیسے ہی قرآن نازل ہوتا تو قرآن کو لکھنے کے لیے آدمی پہلے موجود ہوتے، جن میں ایک نام میں لوں آپ کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی کاتب قرآن میں ہوتا ہے، کاتب وحی الہی کا دیگر اور کیسا یہ انتظام صرف یہ نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گھر پہ ہیں، مسجد نبوی میں ہیں یا مسجد حرم پاک میں ہیں صرف وہاں تک نہیں، بلکہ انتظام یہ تھا کہ جب سفر میں ہوتے تو لکھنے والا ساتھ ساتھ جاتا، لکھنے والا ساتھ ساتھ ہوتا۔ چنانچہ میں آپ کو جامع صحیح بخاری شریف کے ایک روایت کافی ہے، آپ کے لیے بہت ساری روایتیں ہیں لیکن ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب اس آیت کریمہ کا نزول ہوا لا یستوی القاعدون من المؤمنین، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ادعوا فلانا، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ۔ چنانچہ حضرت آگے کی روایت بتاتی ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مراد فلاں سے دوسرے حدیثوں میں نامزد ہے لیکن بخاری شریف میں میری روایت میں نے جو پڑھی جو فلاں ہے کہ فلاں کو بلاؤ۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آئے تو دوات لے کر کے آئے، تختی لے کر کے آئے، یا راوی کہتے ہیں شانے کی ہڈی۔ پہلے زمانے میں چمڑے کے اوپر جو دستاویز ہوتے تھے نا گھر کے مکان کے لین دین کے، وہ چمڑے میں لکھے جاتے تھے، ملائم پتھروں میں لکھے جاتے تھے، شانے کی ہڈیوں میں لکھے جاتے تھے، یعنی تاکہ دیر تک محفوظ رہے۔ تو حضرت زید بن ثابت آئے اور آنے کے بعد انہوں نے
اس کو لکھا، انہوں نے اس کو لکھا، بلکہ اسی درمیان میں حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اصل میں اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، آگے کی آیت لے کر کے یہ ہے کہ وہ مسلمان برابر نہیں جو بے عذر گھر میں بیٹھ جائیں اور جہاد میں شریک نہ ہو، لیکن جو جہاد میں شریک ہے ان کا مرتبہ بلند ہے. یہ مفہوم ہے آیت کا. تو وہ نابینا تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو جہاد میں جانا بھی چاہوں تو نہیں جا سکتا ہوں، میں تو معذور ہوں، میں نابینا ہوں. تو اسی موقع پر لا یستوی القاعدون کا نزول تھا، تو پھر پروردگار عالم نے غیر اولي الضرر نازل فرمایا، یعنی کہ جو بے عذر، یہاں تو عذر کا مقام ہے. تو جیسے ہی لا یستوی القاعدون من المؤمنین یہ آیت کا نزول ہوا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا شروع. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا یہ پہلا اسٹیج جو جمع قرآن کا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں جیسے ہی نازل ہوتا لکھواتے. جو صحابہ کرام یاد کرنے والے تھے وہ صحابہ کرام کو بتا دیا جاتا کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں مقام سے آگے جاتا ہو. اور میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو، ہمارا میموری پاور اور اس زمانے کے صحابہ کے میموری پاور میں آسمان و زمین کا فاصلہ تھا. اتنا خطرناک تھا عربوں کا میموری پاور کہ میں ایک مثال دوں، ایک بہت بڑا شاعر تھا، اس کے میموری پاور کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی آیا کہ میرے 50 عربی شعر سن لو، 50 عربی شعر میں آپ کو سناتا ہوں، اور وہ سنا تھا. ایک بار سنا، بولے ذرا پھر دوبارہ سناؤ نا جی، مجھے کچھ کنفیوژن لگ رہا ہے تمہارا، ذرا سا پھر دوبارہ سناؤ. ذرا ہم نے سنے، پھر بیچارہ 40 سے لے کر کے یہ تک 50 شعر سنا دیتا. اس 50 شعر کو بنانے میں اس کو 50 دن لگے ہوں گے، 50 دن اس کو بنانے میں لگے ہوں گے. جب 2 بار یہ سنا دیتا تو 2 بار میں سنانے کے بعد وہ تیسرا بار کہتا کہ کیوں میاں ہمارے ہی اشعار کو چوری کر کے اور ہم ہی کو سنا دے، ہمارے ہی اشعار کو چرا کر کے اور ہم ہی کو سنا رہے ہو، میرا شعر اور اپنا بنا کر کے. کیسے ہو سکتا ہے صاحب، ہم نے بنایا کہ کتنی محنت سے لکھا، مشقت سے لکھا، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو کہتا میاں ٹھیک ہے، اگر آپ کا شعر ہے، آپ تو بہت زمانے سے لکھ کر کے یاد کر کے آئے ہیں، دیکھیے میں آپ کو سناتا ہوں 2-4 شعر اور بھی اس کا بہت کا سنا دیتا ہوں، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ صاحب شروع سے لے کے آخر تک کو سنا دیتا. یہ میموری پاور تھا. عربوں کی عورتوں کے اندر یہ خوبی تھی کہ موٹی موٹی کتابیں اشعار کی وہ سب حفظ کی رکھا کرتی تھی. اس پر گفتگو کروں میں پھر بات میری چلی جائے گی. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن پاک کا جو جمع ہے، پورا قرآن مقدس یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے حیات میں پورا رکھ دیا گیا. یہ اور بات تھی، وہ سورہ کہیں، وہ سورہ کہیں، وہ سورہ ترتیب کچھ الگ تھی جو بھی تھے، لیکن پورا قرآن پاک موجود جمع سینوں میں اور تحریری شکل. حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور جنگ یمامہ کا وقوع جو ہوا ہے سن 11 ہجری، اور جنگ یمامہ کے وقوع میں جو صحابہ گئے جنگ میں، تو بخاری نے 70 کی تشریح تو نہیں کی ہے، امام بخاری نے دوسری روایت میں یہ موجود ہے کہ 70 صحابہ وہ شہید ہو گئے جو حافظ قرآن تھا. اسی سے میں آپ کو میں نے کہا تھا کہ درمیان میں بات آئے گی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حفظ کرنے والوں صحابہ کی کتنی بڑی لمبی تعداد رہی ہوگی. ایک لمبی تعداد تو تھی، اس لیے کہ آپ سمجھیں کہ کم سے کم 70 کی تعداد تو صرف ایک جنگ میں بعد میں حضرت ابوبکر صدیق اکبر کے دور خلافت میں 70 کی شہادت بیک وقت ہوئی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کیا اے حضرت ابوبکر صدیق بڑا ہو جائے گا اگر صحابہ اور خاص کر کے حفاظ صحابہ جن کے سینوں میں قرآن موجود ہے، محفوظ ہے، موجود نہیں ہے بلکہ محفوظ ہے، امانت ہے لوگوں کی، اگر یہ اسی طرح شہید ہوتے رہے تب تو قرآن ہمارے ہاتھوں سے زیادہ رہے گا. خدا آپ کچھ حضرت ابوبکر صدیق اکبر فرماتے ہیں اے عمر تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ جس
کام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں، کس طرح کروں؟ کہا نہیں، یہی کرنا بہتر ہے، اسی میں بہتری ہے کہ آپ قرآن کو یکجا کرنے کا حکم فرمائیے، تحریری شکل میں ایک صحیفے کی شکل میں جو ہے وہ آ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا، فکر کیا، خود حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ، یہ راوی ہیں اس سلسلے کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، یعنی پوری حدیث جو روایت ہے وہ کاتب قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں ان کی بات آ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو ہے دل میں گویا شک ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے اسے قبول فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ اے زید بن ثابت، تم نوجوان ہو، ذہن خطیر ہو اور تمہارے اوپر اتنا بڑا اعتماد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کاتب قرآن بنایا، یہ بڑے اعتماد کی بات ہے، میں تم سے بہتر اور کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوں، لہذا تم اپنے جس کو مددگار چاہو وغیرہ لے کر کے قرآن پاک کو یکجا ایک صحیفہ کی شکل بنا لو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی اگر حضرت ابو بکر صدیق اکبر مجھے یہ کہتے کہ اے زید اس پہاڑ کو اٹھا کر کے فلاں جگہ رکھ دو تو یہ میرے لیے آسان تھا جتنا بڑا کام انہوں نے میرے سر پہ ڈالا۔ فرماتے ہیں میں نے بھی وہی کہا، میں نے کہا کہ ابو بکر صدیق اکبر آپ کیوں وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ یکجا ایک کتاب کی شکل جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں دیا، یہاں وہاں لوگوں کے سینے میں موجود لوگوں کے سینے میں جمع ہے، پھر آپ وہ کام کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہا ہاں مجھ سے حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا میں نے بھی یہ سوچا، لیکن ہم نے بعد میں یہی سوچا کہ بہتر وہی ہے جو عمر کہہ رہے ہیں، بہتر یہی ہے کہ قرآن کو صحیفہ کی شکل میں، ایک دستاویز کی شکل میں، ایک کتاب کی شکل میں محفوظ کیا جائے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کام کو شروع کیا، اپنے معاونین کو لیا، پھر وہ فرماتے ہیں کھجور کے پتوں سے، ہڈی شانے کی ہڈیوں سے، چمڑوں سے اور جہاں جہاں، اور فرماتے ہیں لوگوں کے سینوں سے، پھر میں نے سب سے مل مل کر کے مطلب کہ اخذ کرنا شروع کیا، اور پھر اخذ کرتے کرتے بعد میں فرماتے ہیں دو آیتیں کریمہ کے سلسلے میں روایت ہے لیکن میں ایک کو پیش کروں۔ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن تو میں نے یکجا کر لیا، لیکن بعد میں مجھے جو ہے سورہ توبہ کے غالباً وہ آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ آیت جو ہے مجھے مل نہیں رہی تھی۔ جب مجھے مل نہیں رہی تھی تو میں پریشان ہوا کہ یہ آیت تو قرآن کی ہے اور میرے ذہن میں بھی موجود ہے، لیکن یہ کہاں ہے، کس جگہ پہ ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ مطلب صاحب فلاں نے جو کہہ دیا، نہیں، مطلب ایک آیت اگر 10 صحابہ کو 10 صحابہ سے تحریر کیا گیا، اصل میں ایسا نہیں جمع ہوا کہ صاحب فلاں نے آ کے کہہ دیا کہ ہاں میں یہ آیت پڑھتا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے، نہیں، سینکڑوں صحابہ موجود تھے، خود وہ حافظ قرآن، ان کے معاونین کاتب قرآن، اور ان کے پاس سب مطلب دستاویز کی شکل میں لکھے ہوئے موجود، یہ تھا کہ یکجا نہیں تھا، سینوں میں تو پورا قرآن ہے لیکن یکجا ایک جگہ جو 30 پارہ ہے وہ کیفیت نہیں تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ سب کو میں نے جمع کر لیا، جب یہ آخری آیت نہ ملی تو پھر مجھے یاد آیا، تو پھر اس کے سلسلے میں حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی گواہی دی جس کی گواہی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے برابر فرمایا۔ ہمارا رسول صاحب اختیار ہے، بے اختیار نہیں ہے کہ عام لوگوں کی گواہی 2 مرد کی برابر 2، لیکن حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہا گواہی 2 آدمیوں کے برابر، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ ہاں یہ آیت ہے، تو پھر اس کو میں نے صحیفہ میں شامل کیا۔ تو اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ جو صحیفہ تھا یہ محفوظ ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے پاس رہا۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں اور ذکر کروں کہ دیکھیں یقیناً جمع قرآن میں، تالیف قرآن میں یکجا کرنے میں حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا حق ہے، کوئی شک نہیں، ان کے دور خلافت میں ہوا، لیکن اس بات کو بھی ہم اور آپ فراموش نہیں کر سکتے ہیں کہ پہلا صحرا جو جاتا ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے۔ میں نے اپنے کتاب میں بھی، اس کتاب میں بھی میں نے کریڈٹ دی ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع ضرور کیا حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے، لیکن محرک کون ہے، بنیاد کدھر سے آئی؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔
تو یہ بہت بڑا احسان ہے حضرت عمر فاروق اعظم کا. یہ حضرت عمر فاروق سے پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ وہ صحیفہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر کے پاس رہا. آپ کی وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ چلا گیا صحیفہ. پھر وہی صحیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود. یہ یہاں تک اینڈنگ ہے حضرت ابوبکر صدیق اکبر کے زمانے کا. اب جو آپ اکثر ممبر میں آپ سنتے ہوں گے جامع القرآن عثمان بن عفان، جامع قرآن کا لقب حضرت عثمان غنی کو دیا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی نے کیا کیا، میں اس چیز کو آپ کو بتاؤں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا کیا کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ ملک شام وغیرہ میں فتوحات کے سلسلے میں چل رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے عراق والوں سے اور شامیوں سے یعنی ملک شام رہنے والوں اور عراق کے رہنے والوں کے قرآن کے انداز کو پڑھا. جس انداز سے عراق والے پڑھ رہے ہیں اس کے خلاف شام والے پڑھ رہے ہیں. بس سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ معاملہ دیکھا اور ایک آدھ بار یہ ہوئی کہ صاحب تم غلط پڑھ رہے ہو قرآن پاک. انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم نے صحیح پڑھا ہے، آپ غلط پڑھ رہے ہو. یعنی یہ الجھاؤ کا سبب ہو گیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچے. یہ عثمان غنی آپ خیریت لیجیے امت مسلمہ کی، ورنہ یہ قرآن جو باعث ہدایت ہے یہ آپس میں نزاع کا سبب بن رہا ہے. تو کہا ٹھیک ہے کیا بات ہے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ کچھ اس انداز سے پوچھے. اچھا وہ مسئلہ کیا تھا میں بتا دوں آپ کو. وہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا. جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا کتھو جاڑیا، کہاں جا رہے ہو بھائی، کتھے جاڑی ہے، مانا تو وہی ایک نے کتھے بنا دیا ایک نے کتھو بنا دیا بس. تو کچھ الفاظ ہم لوگ کے بولی میں وہ بولا جاتا ہے نا بھائی اس طرح سے کہ مانا مفہوم وہی ہے، بات وہی ہے، صرف ذرا سا اوپر نیچے کا ہیر پھیر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میں بتاؤں جیسے کہ مسیطرن تو سے پڑھا جاتا ہے. ہم لوگ جو پڑھتے ہیں کس سے، تو سے، قریش والے پڑھتے ہیں. اور دوسرے لوگ اس کو میم سین سے بھی پڑھنا جائز چونکہ معنی میں کوئی خرابی نہیں. تابوت تے الف زبر تا بے و پیش بو اور گول تے تو یہ اصل ہوا تابوت. اب بعض لوگ اس کو لکھتے تھے تے الف زبر تا بے و پیش بو اور تے لمبا والا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو تابوت وہ بھی تابوت وہ بھی. جیسے قرأت حفص کے علاوہ جب قرأت سبا میں جائیں گے تو قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی. اور دوسرے جب قرأت میں جائیں گے جس کو قرأت سبا کہتے ہیں تو اس میں ایک قرأت یہ بھی پڑھی جاتی ہے کہ والنجم اذا ہوی ما ضل صاحبکم وما غوی. تو ظاہر سی بات ہے جو امام صاحب سے برابر سن رہے والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا اور کوئی سبا کا قاری جاننے والا بہت ٹف پڑھائی ہوتی ہے، بہت عظیم قاری ہوتے ہیں وہ. اب وہ قرأت سبا کے امام بن جائے اور پڑھے والنجم اذا ہوی ما ضل صاحبکم وما غوی تو ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے مولانا یا تو وہ غلط پڑھ رہے ہیں یا تو آپ غلط پڑھ رہے ہو، لیکن لگتا ہے کہ آپ بھی غلط پڑھ رہے ہو. بات سمجھ گئے؟ تو یہ کیفیت تھی. تو چونکہ وہ الفاظ میں معنی میں کوئی رد و بدل نہیں تھا، معنی میں کوئی رد و بدل نہیں تھا. یہ تھا کہ جیسے کہ قبیلہ بنی تمیم والے پڑھتے ما ھذا بشر پیش کے ساتھ ضمہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور اہل قریش پڑھتے تھے ما ھذا بشر، ما ھذا یعنی الف کے ساتھ بشر اور یہاں را رن اور را. بات سمجھ میں نہیں نا؟ یعنی وہ ماں کو عامل نہیں مانتے. بلکہ یہ گرامر کی بحث ہے. یعنی یہ ڈیفرنس تھا، معنی میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں تھا. لیکن چونکہ بھائی ہمارے علاقے کی بولی ان کے علاقے کی بولی وہ اپنے اپنے اعتبار سے ہوتا تھا. اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے گزارش کی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ جو ہے اس کو بھیجیں اور بھیجنے اپنا جو صحیفہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر کا تھا وہ آپ بھیجیں. وہ صحیفہ آیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ یہ جو الفاظ کا ہیر پھیر ہو رہا ہے، تو کا تے سین کا سواد ہے نا، یہ جو ہیر پھیر ہو رہا ہے اپنی جگہ دونوں درست ہیں، دونوں میں
حامی نہیں ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں چونکہ نزل القرآن بالقریش، نزل القرآن بالقریش، قرآن کا جو نزول ہوا ہے وہ کس زبان میں؟ اہل قریش میں، قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے، تو اہل قریش کے پاس جو لغت بولی جاتی ہے، ما ھذا بشر نہیں، بشر کی جگہ بشرا بولا جاتا ہے، تو آپ اسی لغت میں لکھیے، یعنی پورے قرآن کو لغت قریش کے مطابق، جہاں تھوڑا موڑا یہ جو ڈفرینس تھوڑا موڑا دکھ رہا ہے اس کو ہٹا کر کے پورا یہ کر دیجئے، اور پھر اسی میں صورتوں کی ترتیب دیجئے، بس یہ جمع قرآن۔ پھر صحابی کا جب دور ختم، ایک چھوٹا سا دور آتا ہے، وہ تابعین کا آتا ہے، یعنی ہم جیسے لوگ جو زبر زیر کے محتاج ہیں، بغیر زبر زیر کے پڑھ نہیں سکتے ہیں، بات سمجھے؟ تو صحابہ کے دور میں وہ کام نہیں ہوا، صحابہ کے دور میں وہ کام نہیں ہوا۔ جب تابعی کا دور آیا اور پھر دنیا عرب سے دوسرے ممالک کے لوگ، ہندوستان سے، پاکستان سے، وغیرہ سے، عجم سے جب ملنے لگے، اور ان کو تمیز نہیں کہ کہاں، مطلب عربیوں کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ ذالک کتابوں پہ زبر زیر رہے تبھی پڑھیں گے، وہ زبر زیر نہیں رہے گا تو بھی وہ قرآن کو درست پڑھتے چلے جائیں گے، ان کی مادری زبان ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک سبجیکٹ کون ہے، اصل میں وہ معنی جانتے ہیں، جب معنی جانتے ہیں تو سبجیکٹ کون ہے، آبجیکٹ کون ہے، ورب کون ہے، انہیں تمیز ہے اس بات کی، تو ان کو معلوم ہے کہ جو آبجیکٹ ہوگا اس کو ہمیں زبر دینا ہے، جو سبجیکٹ ہوگا ہمیں جو ہے ضمہ دینا ہے، پیش دینا ہے، بس سمجھیں، جو جار مجرور ہوگا تو ہم کو زیر لگانا ہے، تو یہ سارے قوانین ان کو معلوم ہے۔ جب ان کو معلوم ہے تو ان کو ضرورت نہیں تھی، تو جب ان کو ضرورت نہیں تھی زبر زیر کا مسئلہ ہی نہیں پیش آیا۔ لیکن جب ہم جیسے لوگوں کی شمولیت ہوئی اور نہ جاننے والے عجم کے لوگوں کے لیے ضرورت پڑی کہ اب اس کو زبر زیر لگا دیا جائے تاکہ قرآن پڑھنے میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ ایک آخری مثال دے کر کے میں آپ کو اپنی بات کو ختم کر دوں کہ دیکھیں قرآن پاک کو بھی پڑھنا چاہیے کہ اگر زبر زیر کی تبدیلی ہو جائے تو معنی میں کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ مثال میں آپ کو دوں، قرآن مقدس کی آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ جب ابراہیم کو آزمایا ان کے رب نے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ربہو کے بجائے جہاں پہ ربو پہ پیش ہے ضمہ ہے اس کو بنا دے اگر زبر، اور ابراہیمہ کو پڑھ لیا جائے ابراہیمو، بس سمجھ۔ اب دیکھیے معنی کا کتنا فرق ہو جائے گا، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، نقل کفر نباشا، کفر کا نقل کرنا یہ کفر نہیں ہوتا، یہ سمجھانے کے لیے میں نقل کر رہا ہوں کہ اگر مان لیجئے کہ اس کو یوں پڑھ دیا معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، پہلے معنی یہ تھا کہ جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا، معاذ اللہ اب معنی ہو جائے گا کہ جب ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا۔ سمجھ میں نہیں کتنا بڑا فرق ہے۔ اس لیے قرآن مقدس بلکہ کافی وقت ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کی بڑی لمبی ٹاپک ہے، اس پر گفتگو ہو تو 200 دن چلے تو بھی یہ تشنا رہ جائے، پھر بھی اتنی جانکاری ہمارے اور آپ کے لیے کافی ہے۔ بس ایک آخری حدیث آپ اس سمجھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر انسان وہ ہے جو خود قرآن پڑھنا سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھ لیا فلہ بہ حسنۃ، اس کے لیے ایک نیکی۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف و میم لام حرف و میم حرف، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے اور لام ایک الگ حرف ہے، یعنی ایک حرف کا پڑھنے پر ایک نیکی برابر 10 نیکی، الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکی۔ تو پورا قل ہو اللہ پڑھا تو آپ کو کتنی نیکی ملے گی؟ پورا سورہ یاسین پڑھیں گے تو کتنی نیکی ملے گی؟ پورا پارہ پڑھیں گے تو کتنی نیکی ملے گی؟ ایک آخری حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور خاص کر کے حفاظ کرام جو اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیے، اب الحمدللہ تعالیٰ بہت سارے من قرأ القرآن فاستظہر، جس نے قرآن کو پڑھا، فاستظہر حلالہ وحرم حرامہ، اس میں جو حلال ہے اس کو حلال سمجھا، حرام ہے حرام سمجھا، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت
وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور اس کے گھر والے خاندان سے 10 ایسے آدمیوں کی حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی، وجبت لہ النار، جس کے لیے جہنم واجب ہوگی۔ ایک حافظ قرآن اپنے گھر کے 10 لوگوں کی کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا۔ کیسے لوگوں کی؟ ارے جو مسلمان تھے ان کی تو کر ہی دے گا سائڈ سے، نو پرابلم۔ وہ مسلمان جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کیا ہم لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مقدس کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 2-3 منٹ کے اندر کسی کو اگر کچھ پوچھنا ہو سوال کی شکل میں، حضرت آئیں، آپ اپنے ذہن میں لے کر کچھ سوچیں، میں موجود ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے مجھے معلوم ہوا تو میں ضرور بتاؤں۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ وقت کافی جا رہے تیزی کے ساتھ، اور ہمارا جو ذکر کا سیگمنٹ ہے اس سے ہم انشاءاللہ کاٹ دیتے ہیں نیکسٹ ٹائم کے لیے، لیکن چونکہ حضرت نے خدا فرق کی ایک آدھ سوال 2-3 منٹ انشاءاللہ دیتے ہیں۔ ان دا مین ٹائم میں انشاءاللہ جو اعلانات ہیں وہ کر دیتا ہوں، آپ سوال سوچ لے، ورنہ اس کے بعد انشاءاللہ جواب وہ دعا کر دیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر ہفتے جب بھی ہمارا کوئی اجتماع ہوتا ہے تقریباً یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی محافل سجتی ہیں انشاءاللہ۔ اور آج جس اسلامی بہن نے اپنی والدہ کے عیسیٰ علیہ السلام رکھے، یہ اسلامی بہن جو ہے ہماری ماشاءاللہ ہر اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، چاہے وہ جمعرات کا اجتماع ہو، چاہے وہ ہفتے کا اجتماع ہو، کسی بھی رات کو، کوئی بڑی رات ہو، کوئی چھوٹی رات ہو، الحمدللہ عیسیٰ علیہ السلام میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر کسی کے دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ آج ہم کسی کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل اسی کسی کی عیسیٰ علیہ السلام میں حاضر دیں گے انشاءاللہ، کوئی ہمارے لیے عیسیٰ علیہ السلام کرے گا انشاءاللہ۔ اور حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق کہ ہم جتنا عیسیٰ علیہ السلام کسی کے لیے کرتے ہیں، جتنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہمارے مرنے کے بعد جس کو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کیا، اس کی مقدار کے برابر ہمارے عیسیٰ علیہ السلام قبر میں داخل ہوگا۔ اور اسی طرح جو بہن ہے ان کی والدہ کا نام تھا سغرا بیگم، انشاءاللہ انہوں نے آج جو کچھ بھی ہے اجتماع یہاں پر کیا، مدارس میں حصہ لیتی ہیں، جس طرح جو کچھ بھی الحمدللہ، لیکن جو بھی اس قسم کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے الحمدللہ، جب ان کے عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آتا ہے تو چونکہ ہمارے پاکستان کراچی میں بھی کچھ مدارس چلتے ہیں، ہم انہیں فون کرتے ہیں تو ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے تحائف ہدیے پہنچا جاتے ہیں۔ صرف 33 نعمت کے لیے میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں جب بھی ہمیں عیسیٰ علیہ السلام ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی ترغیب ملے۔ تو آج ہماری بہن کی والدہ کے لیے جو عیسیٰ علیہ السلام کا تحفہ ہے اس پہ اگر ہم انشاءاللہ سبحان اللہ کہیں گے تو سبحان اللہ کہنے کا ثواب بھی ہمیں ملے گا، اور جنت میں ایک درخت بھی ہمارے نام کا انشاءاللہ لگ جائے گا۔ تو جو طوائف آئے ہیں وہ الحمدللہ 63 قرآن پاک کا ہمارے جو بچے ہیں مدرسوں میں پڑھ کے بھیجا انہوں نے، 2000 سورہ یاسین شریف ہیں، 50,000 حدود پاک ہیں، 1200 مرتبہ آیت کریمہ ہیں، اور 112 سورہ مزمل ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے کچھ بہنوں نے یہاں پر بیٹھ کر بھی کلمہ شریف اور یاسین شریف کا شام سے تقریباً بیٹھ کیا تھا، اس کا بھی عیسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی اجتماع ہمارے اس مسجد میں ہوتے ہیں اس میں ضرور شرکت کریں۔ کل بھی انشاءاللہ اسی طرح ایک جو بچی جس کا آپ کو پتہ چلا ہوگا 2 دن پہلے اس کا انتقال ہوا، 12 سال کی بچی تھی، اس کے دل میں ایک فراغ تھا، 1 مہینے سے ہاسپٹل میں تھی، کل اس کا شام میں 4 بجے تقریباً قرآن کرنے کا انتظام ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ موت کس سے پہلے آنی ہے، پہلے بڑے کو آنی ہے، جوان کو آنی ہے، بچے کو آنی ہے، تو کیوں نہ ہم اس طرح کے مدنی ماحول میں شرکت کریں۔ ہر ہفتے ہم اگر سارا ہفتہ کسی اور کام میں گزارتے تو کیوں نہ 2 گھنٹے سیٹرڈے کو 1.5 گھنٹہ جمعرات کے یہاں پر آ جائیں۔ جی اس لیے بہت شکریہ۔ تو یہ صرف 2 گھنٹے کی قربانی ہے، آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ میں لے آئیں گے تو انشاءاللہ انہیں ایک لنک ملے گا۔ آج نہیں جو کہ بھلے کچھ نہ سیکھیں، فی الحال ہمیں یہ لگتا ہے کہ کچھ سیکھتے نہیں ہیں، لیکن اس کے اثرات بڑے ہوتے ہیں، اس کے آپ دیکھیں گے دیر پر جو نتائج بڑے نکلیں گے آپ کو۔ بچے مسجد میں آنا سیکھیں گے اور اچھی کمپنی ملے گی، ان کے ساتھ اٹھیں گے پھریں گے۔ ہمیں پتہ ہے بہت سارے بچے ویڈیو گیم لے کر کھیلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے کھیلتے رہے، لیکن آج میں جو کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بخشے۔ اسی طرح ہمارے بچوں کے جو اجتماع ہوتے ہیں وہ اس میں آ کر وہ آگے اجتماع کرتے ہیں۔ آج وہ ویڈیو گیم کھیل کریں،
कल वो इज्तिमा करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा अल्लाह ताला मेरे साथ इंशाल्लाह। बस मैं हजरत के लिए कहूँगा कि वो स्पेशली जिनके लिए उनके लिए दुआ करने से नाम है हमारे आजम जितने अभी दो शुरू करते हैं। इसके बाद आजम भाई उनकी सास के लिए इंशाल्लाह दुआ सेहत करनी है। हमारे रमज़ान अशरफ भाई हैं उनके लिए सेहत की दुआ करनी है। ताहिर भाई के कोई कैंसर है उसके लिए सेहत के लिए दुआ करनी है। और एक बच्चा 21 साल या 2 साल का गालिबन ये भी कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। और बाकी जितनी भी दुआएं लोग यहाँ पर करते हैं, कुछ लोग आते हैं, कई बहनें आती हैं कैंसर के मर्ज में, कोई छोटे बच्चे हैं, कुछ हैं। अल्लाह ताला सबको सेहत कामिला शिफा कुल्ली अता फरमाए। अगर अब आपके पास कोई सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह हम दुआ का सिलसिला शुरू करके खाने के सिलसिला शुरू करें। दुआ करते हैं इंशाल्लाह। आपको कुछ पूछें जी बोले। मेरा सवाल यह था, आपने भी आखिर में एक हदीस शरीफ का जिक्र किया, मेरे एकदम जहन में ये बात आई हुई कि बोला कि एक हाफिज़ कुरान वो 10 लोगों की शिफात की बात जी। अब लेट्स सपोज कोई आदमी है, मुसलमान है जी, वो गुनहगार है, गुनाह कर रहा है, और उसने ये सोचा इस हदीस को रखते हुए कि अगर मैं अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बना लूँ जी, क्योंकि हाफिज़ कुरान अगर बना लूँ तो मैं इससे मेरी शिफात हो जाएगी जी। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ बता जैसे ज़ईफ़ हदीस है या इस तरह नो, हाँ ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर मतलब ये है ये मेरा इससे भी मेरे जहन में ये बात आई यहाँ पर ये है कि गुनाह, जहाँ तक शिफात की बात मैं करूँ, आप सिफारिश का तो हाल ये है कि आप एक अदना मोमिन भी दूसरे मोमिन की शिफात करेंगे, जहाँ तक शिफात का मसला है। यानी कल क़यामत के दिन बाज़ मुसलमान वो भी होंगे जो कहेंगे साहब आपको प्यास लगी थी, मेरे दुकान पे आए थे, याद है, याद कर रहे हैं आप? बोले हाँ किया था, मैंने आपको पानी पिलाया था, आज आप उनको भूल जाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला हक देगा आम मोमिनीन को भी। अंबियाए कराम के बड़े बड़े शफाअतों के बाद औलियाए कराम यानी बाद में आम मोमिन का भी ये हाल होगा कि वो भी दूसरे का अच्छा बिलफर्ज वाला अगर इस नियत से कोई प्रॉब्लम, उसकी नियत उसके साथ है। गुनाह से मतलब क्या? जानबूझ के हम गुनाह करते रहे यही कहने का मतलब नहीं, ये बच्चे को हाफिज़ कुरान भी बना रहे, एक डाकू है बच्चे को हाफिज़ कुरान बना रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उसको इसी तौफीक देता है। खात्मे का जो सिलसिला है वो अमल का जो सिलसिला खत्म होता है ना, जो खात्मे पर क्या कैसा खात्मा हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई इस मकसद से करता है तो भी अल्लाह ताला उसको सबील पैदा कर देगा वही कि जब उसके दिल में ये आया कि हाँ हम बनाएंगे हाफिज तो मेरा काम बन जाएगा, तो ये भी गोया अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से उसे तौफीक ही मिल रही है। तो जब ये तौफीक मिलेगी तो उसको ये भी तौफीक मिलेगी मेरा बेटा हाफिज हो रहा, अब शराब पिए तो बदो, क्या कहेंगे लोग? होता है तो ऑटोमेटिक उसके भलाई का रास्ता भी खुल जाएगा। क्योंकि शफाअत का मकाम ये तो बहुत ही अजीब मंजर, ये हदीस में से किसमें जामे तिर्मिज़ी शरीफ में, इसमें सही सही बुखारी सित्ता में, सही बुखारी में नहीं है ये हदीस। जो ये जो मैंने पढ़ी वो जामे तिर्मिज़ी शरीफ, जामे तिर्मिज़ी शरीफ हदीस से सही है। और ये बहुत मशहूर रिवायत भी है। ये तो 10 आदमी की बात है, बड़ी मुड़ियों से पूछेगा तो बोला अरे भाई जिसके घर में हाफिज उसका साथ खानदान बख्शा जाता है। लेकिन क्या है हदीस के जुमले में ये मनिस्तज़हरा व हल्ला हलालहु कि कुरानी हाफिज तो हो गया, अगर खुद ही उसका अमल कुरान के मुताबिक ना हो तो उसके साथ ये भी शर्त है कि जिसने जायज को जायज समझा, गलत को गलत समझा और उसी के मुताबिक वो अमल पैरा रहा। वरना अगर खुद ही क्या कहते हैं कि धोखे में है, सिर्फ हिस्स कर लेना ये मैटर नहीं है, उसके साथ साथ ये भी उसका अमल कैसा है, वो खुद अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाया है। जो खुद एस्टेब्लिश नहीं करेगा वो दूसरे को क्या करेगा। ठीक है ये दुआ फरमाया हज़रत। अरे फरमाया
اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اللہ شریف پڑھیں ایک بار دعا پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم كما نرضى بالابتغاء يا رب يا الله يا رحمن يا رحيم يا حليم يا سميع الى العالمين جزء الاسرار محفل سجائے ہیں پروردگار یا رب یا اللہ یا رحمن یا رحیم اس آیت ثواب کے واسطے جو کچھ بھی پڑھا ہے پڑھایا گیا ہے پروردگار یا رب اس میں ہمارا صبر قدم جو کچھ غلطیاں واقع ہوئی ہمارے سننے میں سنانے میں بولنے میں بیٹھنے میں اٹھنے میں پروردگار یا رب جس طرح کی کسی طرح سے عمل صبر ختم غلطیاں واقع ہوئی مولا کو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما یا اللہ اپنے شان کریمی کے لائق اجر عظیم عطا فرما تمام کا ثواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پروردگار میں نظر قبول فرما آپ کے سب کے جملہ انبیاء کرام ازواج مطہرات شہداء اسلام غازی اسلام مجاہدین اسلام کے ارواح کو نظر قبول فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین بالخصوص اننا بڑے پیر دستگیر محبوب سبحانی خود ربانی شہداء رحمان سیدنا میرا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما غوث اعظم کے آباد اولاد ازواج مطہرات پوری متقین متوسلین حلقہ بوشان جملہ سلسلہ علیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ جملہ بزرگان دین اولیاء کاملین کے ارواح کو نظر قبول فرما بالخصوص پروردگار عالم حضرت سید داتا علی ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تدبیر محمد شرف اللہ علیہ باوش رحمۃ اللہ علیہ جملہ بزرگان دین اولیاء کاملین حضور حافظ ملت علیہ رضوان حضور مفتی اعظم احمد علیہ رحمان حضور صدر الشریعہ علیہ رضوان حضور علی حضرت فاضل ابراہیم علیہ رضوان اور جملہ بزرگان دین جملہ کاملین کے ارواح کو نظر قبول فرمائے یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین ہم سب کے والدین کریمین دوست احباب جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ان کی روحوں کے سارے ثواب کو رب کریم العالمین ان کے گناہوں خطاؤں کی بخشش فرما ان کے گناہوں مغفرت فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین ان کے کروڑ کروڑ انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما رب العالمین ان کے قبر میں رحمت اور بار کی بارش فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین ہمارے گھروں میں جو بڑے بوڑھے موجود ہیں العالمین جو بیمار ہیں بڑے بچے بوجھے ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرما العالمین شفائے کلی عطا فرما شفائے عاجل عطا فرما رب کریم العالمین اپنے حبیب کے صدقے یا اللہ یا رحمان یا رحیم جناب اعظم صاحب کی دعائے صحت کے لیے اور جناب رمضان ارشد صاحب کی دعائے صحت کے لیے اور طاہر بھائی کے کینسر جو ایک بچہ جو 2 سال کا ہے ان کے جو کینسر کے مرض مبتلا ہے ان کے لیے اور جن لوگوں نے ابھی ہماری ماں بہنیں یہاں بھائی سب اپنے اپنے دلوں میں جو ارادہ بنا رہے ہیں جن جن کے سلسلے میں پروردگار یا چاہے ہمارے گھروں میں بچے بیمار ہوں یا رشتہ داروں میں جو بیمار ہوں جن جن لوگوں کی نیت دل میں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرما ان کے عمر میں برکت عطا فرما ہر طرح کے مرض سے چھٹکارا عطا فرما یا اللہ ہمارے بال بچوں پر فضل فرمائے ہم سب کے ہمراہ بال بچوں کے خاندان والوں کے جملہ مسلمانوں کے جان و مال ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ یا تو کریم ہم سب پر کرم فرما دے مولا تو رحیم ہم سب پر رحم فرما الہ العالمین یہ جو اجتماع کا سلسلہ جاری کیا گیا ہے پروردگار عالم آخر اس میں قیام و دوام فرما دے مولا الہ العالمین دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما غیب سے کی مدد فرما دے مولا ان کے معاونین پر فضل فرما ان کے روح علماء پر کرم فرما الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے کی تمام ضروریات کو پوری فرما دے دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کے لیے جائز مرادوں کو پوری فرما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم انا نسالك ايمانا كاملا وعلما نافعا وعملا صالحا وصراطا مستقيما اللهم انا نسالك رزقا واسعا ورزقا حلالا ورزقا طيبا اللهم انا نسالك صحه كامله وشفاء عاجلا وشفاء كاملا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فسهل يا الهي كل صعب بحرمه سيد الابرار سهل فسهل يا الهي كل صعب بحرمه سيد الابرار فسهل يا الهي كل صعب بحرمه سيد الابرار سهل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم
مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں، جو مدینے سے دور رہتے ہیں، ہجر و فرقت کا رنج سہتے ہیں، جو مدینے سے دور رہتے ہیں، ہجر و فرقت کا رنج سہتے ہیں، وہ طلبگار دید رو کر، وہ طلبگار دید رو کر کہ میری جان سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں، ٹھوکریں در بدر کی کھاتے ہیں، جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں، ٹھوکریں در بدر کی کھاتے ہیں، غم نصیبوں کے چارہ گر تم کو پریشان سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، اب عطار کیوں پریشان ہیں، بد سے بد کر بھی زیر داماں ہیں، اب عطار کیوں پریشان ہیں، بد سے بد کر بھی زیر داماں ہیں، ان پہ رحمت وہ خاک کرتے ہیں، ان پہ رحمت وہ خاک کرتے ہیں، جو مسلمان سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں۔ ایک بار ہمارے بھائی نے ان کے اسلم بھائی کی بیٹی اور ہمارے محمد کاتی کی ساس ہیں، وہ ہاسپٹل میں ہیں، یا رب العالمین تمام شفا مریضوں کو شفا کام، ان کو صحت کاملہ شفا کلی عطا فرما، اور آج جن اسلامی بہنوں نے اپنی والدہ شکرہ بیگم کی سر صاحب کو اجتماع کیا، یا رب العالمین شکرہ بیگم کی قبر میں اپنی رحمت کاملہ سکتی، یا اللہ نور نور اور نور عطا فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے تمام مراحل کو آسان فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ اسی مہینے کی 11 شریف اگر آپ چاند رات ہو گئی تو انشاءاللہ ٹیوزڈے کی نائٹ، اور اگر آپ چاند رات نہیں ہوئی تو بدھ کے دن انشاءاللہ ختم قادر، یعنی کہ ہر مہینے کی 11 شریف کو ختم قادر کا بھی انشاءاللہ اس مسجد میں انتظام کیا گیا ہے، جو بھائی اور بہن اس میں شرکت کر سکیں
انشاءاللہ آپ ضرور شرکت کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے پاس نہیں ہے اس کو Yeah, charge. لے آباد بعض لوگوں نے روایت کیا ہے لیکن کوئی ٹھوس روایت. بعض لوگوں نے اس میں حکمت مان لی وہی یہ ہاں یہ ہاں تاکہ وہ شرمندگی نہ ہو. No, they bought at every end of the movie. So they do a comedy. So the guy who's doing it, which is a YouTuber, right? Was like, ایکٹ میں 100% جو کال وہ جو ماں کا کال کیا گیا ہے دیٹ از ناٹ 100%. یہ آپ پہلے میں اور قرآن بھی بولے ادعوہم لآبائی لائے جاؤ گے اپنے باپوں اور یہ روایت ہے مطلب دوسرے مطلب جو ٹھوس جو قرآن اور حدیث کی دلیل کی بات آپ کریں گے تو یہ ہرگز نہیں ہے کہ باپ کے نام یا ماں کے نام سے پکارے نہیں کہیں سے یہ بھی نہیں جاتا. السلام علیکم. ہاں بولے